آ گیا وہ وظیفہ جس کا بڑی شدت سے پڑھنے کے لیے انتظار تھا۔ 25-26 شعبان پیر منگل کے دن دوستو بھائیو بہنوں، اللہ کا لاڈلا وظیفہ یہ پڑھتے ہی پورا رشتہ دار، پورا محلہ امیر ہونے کی وجہ پوچھے گا۔ گھر میں محلے میں شور مچ جائے گا کہ اتنی دولت، اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ دوستو بھائیو بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آج 25 اور 26 شعبان ان قبولیت کی گھڑیوں میں ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ گھر والے بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت و برکت کیسے آئی ہے۔ ناظرین، اس مہینے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس مہینے کی برکت سے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ مہینہ نہایت رحمت و برکت و بخشش اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے رب کی ذات راضی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں جس میں صرف کامیابی ہو، جو لوگ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک بار کامل یقین سے آج کے ان بابرکت لمحوں میں نیت کر کے بیٹھ جائیں اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ اللہ پاک ان بابرکت گھڑیوں میں آپ کے حالات بدل دے گا۔ جس طرح رات دن اور دن رات میں بدلتا ہے، اسی طرح آپ کی زندگی فقیری سے بادشاہت میں بدل جائے گی۔ دوستو بھائی بہنوں، آج مانگنے کا وقت ہے، آج رب کریم سے اپنی جھولیاں بھرنے کا وقت ہے۔ کل تک سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ تسبیح وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، نصیب کے سارے بند تالے کھل جائیں گے۔ جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہ آ رہی ہو، جب مایوسی چھا جائے، تو یقین کامل کے ساتھ آج ماہ شعبان کی 25 اور 26 تاریخ یعنی کہ پیر اور منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ ہر مشکل اور پریشانی کا حل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ پاک کو اللہ پاک کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے، جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے ساتھیو دوستو، تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں، اور جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہے ان پر صبر کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں، آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، دنیا کی تمام پریشانیاں مشکلات غیب کے خزانوں سے ختم ہو جائیں، تو آج یہ وظیفہ کسی صورت میں چھوڑیے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے، نیک ہوں یا برے ہوں، پہلے والے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، سب کو اللہ رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ ذات ہر انسان کو رزق دیتی ہے جو خلوص دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دل کا خلاص ساتھیو بھائی بہنوں سب سے عظیم اور رزق اور نعمت ہے۔ وہ ذات علم اور یقین کے ساتھ مانگنے والے کو حلال روزی عطا کرتی ہے، جو دلوں میں اخلاق پیدا کرنے پر معاون ہوتی ہے، اور وہ ذات جو ہر شخص کو دینی سدھار سے نوازتی ہے، جو اس کا طلبگار ہوتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ رزاق ہے۔ دوستو بھائی بہنوں، آج اگر پوری دنیا نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، پوری دنیا نے اگر آپ سے منہ پھیر لیا ہے، آپ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے، کوئی ایسی تسبیح مل جائے کہ ہمارے حالات بدل جائیں، ہمارے گھر سے، ہماری زندگی سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے، تو آج دنیا کے کسی کونے میں موجود ہے۔ چاہے آپ لوگ پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا، چاہے بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کا کوئی ملک، شہر، گاؤں، گلی محلہ جہاں سے موجود ہیں، آج دوستو بھائی بہنوں 25 اور 26 شعبان پیر اور منگل کے دن دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر یہ تسبیح لازمی پڑھ لیں۔ آج چاہے لاکھوں کا قرضہ ہے، چاہے کروڑوں کا قرضہ ہے، یہ عمل پڑھتے ہی لاکھوں کا، کروڑوں کا قرضہ کب کیسے کہاں اتر جائے گا آپ کو یقین نہیں آئے گا۔ آج آپ نے کرنا کیا ہے دوستو بھائیو بہنوں، کہ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اگر کوشش کریں مصلی پر بیٹھ کر پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ویسے ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس پورے 48 گھنٹے موجود ہیں، 48 آورز آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ نے ان 48 گھنٹوں میں 1-1.5 منٹ کا، 1-2 منٹ کا وقت لگے گا اس عمل کو پڑھنے میں۔ اگر 1-2 منٹ آپ نے میری بتائی ہوئی ترتیب سے یہ عمل پڑھ لیا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی کوئی ایسی پریشانی ہے، کوئی ایسی بیماری ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے، رشتوں میں بندش ہے، بے اولادی ہے، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، ظالم اگر کوئی آپ پر مسلط ہے، اس عمل کو پڑھ لینا۔ اس عمل کے پڑھتے ہی ظالم کا ظلم ختم ہو جائے گا۔ جتنے ظالم آپ پر مسلط ہیں منٹوں سیکنڈوں میں تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے۔ بڑی سے بڑی حاجت مراد کو یہ عمل فوری طور پر پورا کر جاتا ہے۔ اب آپ نے دوستو بزرگوں بھائی بہنوں اس مجرب ترین عمل میں
درود شریف پڑھ لیا اور فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے کون سا درود شریف پڑھنا ہے جو بھی آپ کو یاد ہو. دیکھیں اگر درود شریف نہیں آتا تو چھوڑ سکتے ہیں, کوئی پابندی نہیں, پڑھیں گے تو فائدے ڈبل ہو جائیں گے, ڈبل نہیں بلکہ ٹپل ہو جائیں گے, تو مرضی آپ کی ہے, پڑھنا چاہیں پڑھ لیں, نہیں تو ڈائریکٹ صرف کیونکہ میں آپ کی دیکھیں آسانی کے لیے آیا ہوں, آپ کو پریشانی میں کسی طریقے کے ڈالنے نہیں آیا. میرا مقصد آپ کو وظیفہ سمجھانا ہے اور وہ وظیفہ دینا ہے کہ آپ کو اثر کر جائے, آپ کے حالات بدل جائیں, آپ کی تقدیر بدل جائے, آپ کے نصیب بدل جائیں, آپ کی زندگی میں خوشیاں. دیکھو ساتھیو بھائی بہنوں, یہ شعبان کی آخری گھڑیاں ہیں, یہ بڑی قبولیت کی گھڑیاں ہیں. ان موقعوں کو, ان گھڑیوں کو ضائع نہ کرنا. آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دینا, لیکن خدا را اس عمل کو نہ چھوڑنا. اس عمل کو اگر آج آپ نے نہ پڑھا, پوری زندگی ساتھیوں دوستوں بھائی بہنوں اگر آپ لوگ وظائف پڑھ لیں, تسبیحات پڑھ لیں, عبادات کر لیں ایک طرف, اور میرا آپ کو بتلایا گیا یہ مجرب ترین, یہ غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنے والا, یہ دولت کے ڈھیر لگانے والا, یہ بڑی سے بڑی حاجتوں مرادوں کو فوری طور پر پورا کرنے والا, یہ دنیا کا مجرب ترین عمل ہے. اس عمل کو پڑھنے والا آج تک کبھی مایوس نہیں ہوا. اس عمل کو پڑھنے والے نے کبھی آج تک یہ شکوہ نہیں کیا دوستو کہ مجھے فائدہ نہ ہوا. اللہ پاک کے حکم سے یہ عمل فوری طور پر اثر کرتا ہے. تو آپ نے آج دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر درود شریف پڑھ کے اس عمل کو شروع کرنا ہے. اور جیسے ہی درود شریف پڑھ لیں, درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے اگر مقصد کی نیت کرنی ہے, اگر کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کا مقصد ہے, آپ نیا گھر چاہتے ہیں آج گھر مانگ لیں, گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں, من پسند نوکری, من پسند شادی, جس کے لیے چاہتے ہیں پڑھ لیں. آپ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں, میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کے لیے پڑھ لیں, نافرمان اولاد نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں, کوئی آپ کو بڑی رقم چاہیے وہ مانگ لیں. مطلب آپ کو جو بھی آپ کی حاجات ہیں, جو بھی آپ کا مقصد ہے, مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے. اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام. ساتھیو بھائی بہنوں, آپ نے اس عمل میں فوری طور پر پہلے نمبر پر یا رحمانو کو پڑھنا ہے. جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے اور اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے, رب کی ذات جلال میں آ جاتی ہے, اور جب رب کی رحمت جلال میں آتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے. پھر رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے. وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں مخلوق کا رزق اور ان کی روزی روٹی ہے, اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جسے چاہے رزق وسعت دے دے, اور جس کے ہاتھوں میں تمام معاملات کا حل اور آسمان اور زمینوں کی کنجیاں ہیں. اگر آپ بے روزگار ہیں, بے اولاد ہیں, دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہیں, دنیا کی بیماریوں میں گھر چکے ہیں, لاکھوں کوششوں کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے, تو آج ماہ شعبان کی 25 اور 26 تاریخ کے دن رب کریم کا ایک صفاتی نام یا رحمانو کو پڑھ کر دیکھ لیں. آپ نے کیسے پڑھنا ہے, کتنی بار پڑھنا ہے, توجہ کیجیے گا. یا رحمانو ایک بار ہو گیا, یا رحمانو 2 بار ہو گیا, یا رحمانو 3 بار ہو گیا. اس طرح سے آپ نے یا رحمانو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں, تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے, یعنی کہ آپ نے پورے 11 ٹائم پڑھنا ہے, اچھی طرح گن کر پڑھنا ہے, کمی پیشی نہیں کرنی. 11 بار پڑھنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ تیزی سے پڑھ کر جان چھڑا لیں. توجہ کے ساتھ, دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے. جتنا خلوص کے ساتھ پڑھیں گے اللہ پاک اتنا ہی زیادہ ثواب بھی عطا فرمائے گا, اور اتنی ہی زیادہ آپ کے لیے آسانیاں بھی پیدا فرمائے گا. جیسے ہی آپ کی نیت ہوگی اللہ پاک بھی آپ کو آپ کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے. جب آپ یا رحمانو کی ساتھی بھائی بتائی ہوئی تعداد پڑھ لیں 11 بار, اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے. اب آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے, جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے, جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا, جسے پڑھنے والا اللہ سے جو مانگتا ہے اسے فوراً مل جاتا ہے. وہ قرآنی سورت سورہ کوثر ہے دوستو. سورہ کوثر آپ کتنی بار آپ نے پڑھنی ہے, یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں, توجہ کیجیے گا. پہلے آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں دوستو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ سورہ مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے, جس میں 1 رکوع 3 آیات ہیں. یہ مکی سورہ ہے. یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے. دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہو کر
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے، تو ان کے سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 11 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ان کے لیے یہ وظیفہ بڑا مجرب اور بڑا طاقتور ہونے والا ہے دوستو۔ ان کے لیے یہ وظیفہ بہت فائدہ مند ہونے والا ہے، کیونکہ جب تک رشتوں میں بندش ہوتی ہے، کاروبار میں بندش ہوتی ہے، راستے میں رکاوٹیں ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں کامیابی آپ کے ہاتھوں میں آ نہیں سکتی، کیونکہ جب تک بندشوں کا توڑ نہیں ہوگا، جب تک آپ کے دشمن، جب تک آپ کے مخالفین آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ آپ ساتھیو بھائی بہنوں، آج آپ نے 25 اور 26 شعبان، پیر اور منگل کے دن، اب آپ نے اس عمل میں یا جبارو یا قہارو کو تیسرے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات کروانے والے پر پلٹ جائیں گے۔ اللہ آپ کے دشمن کے منہ پر تالا لگا دے گا، اللہ آپ کے دشمن کو اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا، آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ ہر انسان نظر بد، حسد، جادو کی ناپاکی کی وجہ سے پریشان ہے، لوگوں کے چلتے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، لوگ دنوں میں تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ آج 25 26 شعبان، پیر اور ساتھیوں بھائی بہنوں منگل کے دن، یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی اللہ آپ کے رزق میں، رشتوں میں، کاروبار میں ہر طرح کی بندش کو جڑ سے ختم فرما دے گا۔ اب آپ رب کریم سے پھر جو بھی کچھ مانگتے چلے جائیں گے، آپ کے نصیب اور تقدیر میں رب کریم لکھتا چلا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک سے پہلے اللہ آپ کے تمام دشمنوں سے آپ کے نصیب میں حفاظت لکھ دے، تو دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے خلاف کھڑی نہیں ہو سکتی۔ دوستو، آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں یا جبارو یا قہارو کو پڑھ کر اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کرنا ہے۔ طریقہ سن لیں، یا جبارو یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا جبارو یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ یا جبارو یا قہارو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں 11 بار یہ وظیفہ بھی پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی آپ کی تمام دشمنوں سے جان چھوٹ جائے گی، آپ کے دشمنوں کی چیخیں نکل جائیں گی۔ اللہ پاک آپ کے دشمنوں کو، آپ کے حاسدین کو، آپ کے منافقین کو، جو کوئی بھی آپ کے خلاف جاتا ہے، اپنی ہی کسی مصیبت میں ڈال دے گا۔ 11 بار دوستو بھائی بہنوں آپ نے یا جبارو یا قہارو پڑھتے ہی وظیفہ آپ نے آگے کی طرف لے کر جانا ہے۔ اب آپ نے دوستو بھائی بہنوں چوتھا وظیفہ اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ دیکھیں، اس عمل کو بتلانے سمجھانے میں تھوڑا سا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آج پیر اور منگل کے دن جب آپ لوگ اس عمل کو کسی بھی وقت پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے، 1 1.5 منٹ میں یہ پورا عمل پڑھ لیں گے۔ اور میں اتنا گارنٹی سے کہتا ہوں، بلکہ میں حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ نے یہ عمل آج پڑھ لیا تو یقین کیجئے دوستو بھائی بہنوں، پوری دنیا کے وظائف، پوری دنیا کی تسبیحات ایک طرف، اور آج کا میرا آپ کو بتلایا گیا یہ 10 کروڑ کا لاڈلا وظیفہ ایک طرف، جسے پڑھتے ہی دولت کی آپ پر ایسی بارش ہوگی کہ آپ سے سنبھالی نہ جائے گی۔ چوتھا وظیفہ سمجھ لیں۔ اب دوستو بھائی بہنوں آپ نے اس عمل میں چوتھے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ اب استغفار بہت سارے ہیں، آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ ماہ رمضان سے پہلے 25 اور 26 تاریخ کے اس عمل کو آپ نے ہر حال میں پڑھ لینا ہے، کیونکہ استغفار کرنے سے فوراً دعاؤں کی قبولیت ہو گئی۔ ساتھیو بھائی بہنوں انشاءاللہ آپ کی قبولیت ہو جائے گی، گناہ مٹ جائیں گے، گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیں گے۔ جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے، اور پھر زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے اہم چیز ہوتی ہے اللہ کو راضی کرنا۔ تو ساتھیو بھائی بہنوں آپ نے وہ آج کام لازمی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کر لے گا جو بندہ، اللہ کو راضی کرنے والا بندہ پورا سال کامیاب رہتا ہے۔ اب موقع ہے، آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ماہ رمضان سے پہلے ان لازمی گھڑیوں میں 25 26 شعبان کے دن آپ کی زندگی بھی دیکھیں کیسے آسان ہوتی ہے۔ استغفار کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے،
یہ اچھی طرح سمجھ لے دوستو بھائیو بہنوں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ دوستو بھائیو بہنوں، آج 25 26 شعبان کے دن، پیر منگل کے دن آپ نے چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے دوستو بھائیو بہنوں آج کے اس مجرب ترین عمل میں صرف اور صرف 100 بار استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ ساتھیو بھائی بہنوں 100 بار 100 ٹائم اس عمل میں استغفر اللہ کو پڑھ لیتے ہیں تو اس عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ جو بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے، اللہ سے یہ عہد کر لیتا ہے کہ آئندہ میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا، کسی کو تکلیف اور پریشانی نہیں دوں گا، کسی کا حق نہیں کھاؤں گا، چغلی نہیں کروں گا، جو بندہ گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو، پھر راستے سے تمام رکاوٹیں خود بخود دوستو بھائی بہنوں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں اور کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ جب آپ 100 بار استغفر اللہ کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوستو بھائی بہنوں 5ویں نمبر پر کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب آپ نے 5ویں نمبر پر دوستو بھائی بہنوں جو وظیفہ پڑھنا ہے یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ایک تسبیح ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اگر آپ نے چند منٹ چند سیکنڈ نکال کر یہ عمل پڑھ لیا، یقین مانیں آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ میں یہ نہیں، یہ بنے بنائے وظائف نہیں ہے دوستو بھائی بہنوں کے 3 بار یہ پڑھ لو، 4 بار یہ پڑھ لو، فٹافٹ سے اپنی ویڈیو دکھانے کے چکر میں جان چھڑوا لو، نہیں۔ عمل وہ دے کر جانگو کہ فائدہ 100% دے۔ عمل پڑھنا ہے تو پڑھو کمپلیٹ عمل، یہ نہیں کہ جلدی سے بس میں نے بتا دیا آپ نے الٹا سیدھا جو آپ کے دل میں آیا اس کی ویڈیو اٹھائی پڑھ لی، نہیں۔ عمل وہ بتاؤ جو واقعی اثر کرتا ہو۔ جب پڑھنا ہی ہے تو دوستو بھائی بہنوں 3 کی جگہ 6 وظائف پڑھو، لیکن وہ پڑھو کہ آپ کی زندگی میں اثر دیں۔ عمل پڑھو حقیقی۔ دیکھیں لوگ 3 وظائف پڑھا کر جلدی سے جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن سینے کے راز کوئی نہیں بتاتا، اپنے کلیجے کے راز کوئی نہیں بتاتا۔ اگر پڑھو گے تو فائدہ آپ کا ہے۔ جہاں آپ لوگ 15 منٹ دیکھتے ہو وہاں 20 منٹ دیکھ لو، لیکن عمل سمجھو، کیونکہ حقیقی عمل بتانے میں دیکھو وقت لگتا ہے، سمجھانے میں وقت لگتا ہے، باقی مرضی آپ کی ہے۔ میرا فرض ہے آپ کو سچا عمل بتانا، پڑھنا نہ پڑھنا آپ کا کام ہے، زندگی آپ کی ہے۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر آپ کو سچا عمل دوں گا، وہ عمل دوں گا کہ آپ کی زندگی میں خوشیاں آئیں، آپ کی پریشانیاں دور ہوں، رزق کی تنگی ختم ہو، رب کریم راضی ہو، خالی جھولیاں الماریاں بھر جائیں۔ اب 5واں وظیفہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی تسبیح، جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، جو اللہ کے حبیب کے لاڈلے کلمات ہیں۔ آپ نے 5ویں نمبر پر سبحان اللہ وہ بھی حمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ یہ دعا، یہ کلمات پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ یہ نبوی دعا ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز ہے، اور یہ سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے سے آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ اس خاص دعا کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے، ذرا اس کو دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اس دعا کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف دوستو بھائی بہنوں 41 بار پڑھنا ہے، صرف اور صرف 41 بار 41 ٹائم۔ یقین کیجئے یہ کلمات عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، آپ کے مقاصد کو، آپ کی کامیابی کو عرش الہی سے پورا کرواتے ہیں۔ ساتھیوں بھائی بہنوں میں پہلے بتا دوں یہ بنے بنائے وظائف نہیں ہیں۔ آپ نے 5ویں نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو 41 بار پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخری وظیفہ، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے دوستو بھائیو بہنوں؟ آپ نے 6 نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ دوستو بھائی بہنوں آج کے اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر کوئی پڑھ لے گا ساتھیو بھائی بہنوں تو اس کی ہر مشکل، ہر پریشانی فوری طور پر دور ہو جائے گی۔ وظائف پڑھ کے تھک جانے والا، تسبیحات پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس عمل کے آخر میں دوستو بزرگوں بھائی بہنوں آپ نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ کو سامنے اسکرین پر دکھ رہا ہے۔ دیکھیں لوگ کوئی کہتا ہے یا ربنا پڑھو، ایسے پڑھو، ویسے پڑھو، ہر بندے کا اپنا طریقہ ہے، مجھے کسی کا نہیں پتہ، میں اپنا طریقہ بتاؤں گا، وہ طریقہ بتاؤں گا جو آج تک کا سب سے
منفرد اور بالکل الگ عمل ہے جو آپ نے آج تک شاید اس سے پہلے اس تعداد اس ترتیب میں یا ربنا یا ربی کو نہ کیا ہو، رب کریم کو یا ربنا یا ربی سے نہ پکارا ہو۔ ساتھیو، بھائی بہنوں، یا ربنا کا مطلب کیا ہے؟ اے میرے رب، اور یا ربی کا کیا مطلب ہے؟ اے ہمارے رب۔ دوستو، بھائی بہنوں، آپ لوگ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 25-26 شعبان کے آخری لمحوں میں جب کوئی بندہ یا ربنا یا ربی سے رب کریم کو پکارتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، پھر خزانوں کے منہ کھل جاتے ہیں، پھر خالی جھولیاں الماریاں بھر جاتی ہیں، پھر وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو، بزرگوں، بھائی بہنوں، آج کے اس مجرب ترین عمل کا 6 نمبر والا وظیفہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے ہوئے یا ربنا یا ربی 1 بار ہو گیا، یا ربنا یا ربی 2 بار ہو گیا، مانگتے چلے جائیے گا۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو ہر مشکل، ہر پریشانی سے فوری طور پر چھٹکارا مل جائے گا، خالی جھولیاں، خالی الماریاں فوری طور پر بھر جائیں گی۔ آج تمہاری غربت اور غریبی کا انشاءاللہ آخری دن ہوگا، آج تمہارے گھر میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ آج تمہاری یہ دکھ بھری زندگی اگر خوشیوں میں نہ بدل جائے تو پھر آ کر مجھے کہنا، دوستو، بھائی بہنوں، آپ نے یا ربنا یا ربی کا یہ خزانہ، یہ خاص وظیفہ اس عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ آپ نے پورے 21 بار پڑھنا ہے۔ دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، ایک کاؤنٹ ہوگا۔ جب 21 بار یا ربنا یا ربی کو بھی پڑھ لیں تو آخر میں دوستو، بھائی بہنوں، آپ نے فٹافٹ سے درود شریف پڑھ لینا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور درود شریف پڑھتے ہی آپ نے دونوں ہاتھ رب کریم سے دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں۔ جتنی آپ کو دعائیں مانگنی ہو، مانگتے مانگتے اس عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو صحت دے، آپ کو زندگی دے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کے مولا کریم جو میرے بہن بھائی اس ویڈیو میں خاص طور پر شامل ہو، میرے مولا سب کے رزق میں، زندگی میں سب کی وسعت برکت عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں مکہ مدینے کی زیارت نصیب فرما۔ میرے مولا جو ہم سے گناہ جانے انجانے میں ہوئے، میرے مولا ان سب کو معاف فرما اور آئندہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ دوستو، آپ نے کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے، اور آپ کو اللہ پاک کا کون سا نام پسند ہے ضرور لکھ کر جائیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔